الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ افعال مدح و ذم کیسے کہتے ہیں؟ جو افعال تعریف یا مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہیں انہیں افعال مدح و ذم کہتے ہیں۔ جو افعال اس لیے بنائے گئے ہیں کہ جس سے کسی کی تعریف کی جائے یا جن سے کسی کی برائی کی جائے، ان کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے۔ جو افعال اس لیے بنائے گئے ہیں کہ جس سے کسی کی تعریف کی جائے یا کسی کی برائی کی جائے، مذمت کی جائے، تو اس کو بولتے ہیں افعال مدح و ذم۔ مدح مطلب تعریف کرنا اور ذم برائی کرنا۔ جیسے نعم الرجل زید، کیا ہی اچھا ہے، کیا ہی اچھا مرد ہے زید، کیا ہی اچھا مرد ہے زید۔ بئس المرأۃ ہند، کیا ہی بری عورت ہے ہندہ، کیا ہی بری عورت ہے ہندہ۔ نعمہ اور حبذا افعال مدح ہیں اور بئس اور ساء افعال ذم ہیں۔ قرآن پاک میں نا وبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، وساءت مصیرہ، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نعمہ اور حبذا افعال مدح اور بئس اور ساء افعال ذم ہیں۔ اور حبذا سے پہلے لا ہو تو یہ بھی ذم کے لیے آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے حبذا اور کبھی آ جاتا ہے لا حبذا۔ بھئی حبذا تعریف کے لیے اور لا مانے نہیں، اللہ اس پہ لگا دو تو تعریف کے لیے نہیں، کس کے لیے ہو جائے گا؟ پھر مذمت کے لیے ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اسم ان افعال کا فاعل اور ایک اسم مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم ہوتا ہے جو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ مخصوص اگر فعل مدح ہے تو ایک اسم تو بنے گا فاعل اور ایک اسم بنے گا مخصوص بالمدح۔ کیا بنے گا؟ مخصوص یعنی جس سے تعریف، خاص طور سے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، جس کی برائی کی جا رہی ہے۔ اور جو مخصوص بالمدح ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ جیسے نعم الادام الخل، کیا ہی اچھا سالن ہے سرکہ، کیا ہی اچھا سالن ہے سرکہ۔ سرکہ کی بہت فضیلت ہے۔ سوڑی پڑھ کر کے ہی تو آج ایک چیز ایسی ہے بتاؤ کہ جب تک اس میں سوڑی نہیں پڑتی تو وہ کھانے لگائے ہوتی نہیں ہے۔ ہاں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے، اور غالباً ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہونا ہو تو اس میں بیماری نہیں ہوتی ہے۔ یہ پیٹ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ رس ہوتا ہے گنے کا رس، گنے کے رس کو مٹی کے مٹکے میں بھر کر کے اور اس کے منہ کو باندھ دیتے ہیں اور اس کے منہ پہ کولا، ہلدی، یعنی کیا کیا چیزیں کچھ رکھ کر کے بند کر دیتے ہیں، دھوپ میں رکھ دیتے ہیں۔ تو مٹکے میں رکھتا ہے، دھوپ لگتا ہے، سڑ جاتا ہے، اس میں سوڑی پڑ جاتی ہے۔ جب سوڑی پڑ جاتی ہیں تب کھانا لگتا ہے، پھر اس کو چھانتے ہیں کپڑے سے، کپڑے سے چھان کر کے تو بہت اچھا ہوتا ہے وہ۔ نعم الادام الخل، کیا ہی اچھا سالن ہے کیا سرکہ۔ بئس الشراب الخمر، کیا ہی برا پینا ہے کیا شراب، کیا ہی برا پینا ہے شراب۔ افعال مدح و ذم کا فاعل معرف باللام یا معرف باللام کے طرف مضاف ہوتا ہے۔ بتایا تھا نا اس کے ایک فاعل بھی ہوگا، تو فاعل کیسا ہوگا؟ تو کہہ رہے فاعل یا تو خود معرف باللام ہوگا یا پھر معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا۔ جیسے نعم الطالب بکر، کیا ہی اچھا طالب ہے بکر،
کیا ہی اچھا طالب علم ہے بکر. سا طالب الجامعۃ الکسول، کیا ہی برا جامعہ کا طالب علم ہے سستی. کیا ہی برا جامعہ کا طالب علم ہے سستی. تو پہلے مثال میں دیکھو طالب یہ معرب باللام ہے اور دوسرے میں فاعل بنے گا طالب، لیکن یہ معرب باللام کی طرف مضاف ہے. کبھی ان کا فاعل ضمیر مستتر ہوتا ہے، جس طرح سے اور فعلوں میں ضمیر مستتر ہوتا نہیں ہوتا ہے چھپا ہوا. ضربہ، تو ضربہ زیدن تو زید بن جائے گا، اور زید آگے کوئی اسم نہیں ہے جو فاعل بن سکتا ہے تو ضمیر نکالیں گے ضربہ زیدن ضربہ، تو ضربہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل بنے گی. اس طرح سے یہاں بھی ہوگا. اس صورت میں فعل کے بعد ما بمعنی شیئن یا کوئی نکرہ اسم آتا ہے. جب اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل بنے گی تو اس کے بعد میں کیا آئے گا؟ ایک لفظ ما. کیا؟ ما. اور ما یہ شیئن کے معنی میں ہوگا، چیز کے معنی میں. اور یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی شیئن بھی اس میں نکرہ ہی ہے، کوئی چیز. یا ہو سکتا ہے ما نہ ہو تو کوئی اس میں نکرہ ہی ہو اس کے بعد میں، جو مخصوص کے مطابق ہوگا. کیا ہوگا؟ جو مخصوص کے، مخصوص بالمد ہو یا مخصوص بالضم ہو اسی کے مطابق ہوگا. اور یہ دونوں اس ضمیر کی تمیز بنتے ہیں. کون؟ فاعل اور نائب فاعل نہیں، مخصوص بالمد یا مخصوص بالضم. اور فعل مد ہے تو مخصوص بالمد ہوگا اس کا، اور فعل ضم ہے تو مخصوص بالضم ہوگا اس کا. جیسے نعمہ مد تقوی، یعنی نعمہ شیئن التقوی، کیا ہی نعمہ کیا ہی اچھا ہے وہ، یعنی کیا ہی اچھی چیز ہے وہ چیز، یعنی تقوی. تو ما بمعنی شیئن، اب وہ کیا ہی اچھی چیز ہے وہ. اب چیز کیا نا، ما کا مطلب معنی کر رہے ہیں نا چیز. کیا ہی اچھی چیز ہے وہ یعنی تقوی، کیا ہی اچھی چیز ہے وہ تقوی. تو یہاں پر جو فاعل ہے وہ نعمہ کے اندر ہوا ضمیر ہے. بئس خلق الکذب، کیا ہی برا ہے وہ عادت، کیا ہی بری ہے وہ عادت جھوٹ. کیا ہی بری ہے وہ عادت جھوٹ ہے، یعنی جھوٹ کیا ہی بری عادت ہے. تو یہاں پر ما تو نہیں آیا بیسا کے بعد میں، لیکن خلقن تو خود اس میں نکرہ ہے کہ کیا ہی بری عادت ہے جھوٹ. تو یہاں پر خلقن اور ما یہ فاعل نہیں بنیں گے، کیوں بتایا تھا فاعل جو ہوتا ہے معرب باللام ہوگا یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو پھر اس کا مطلب تو فاعل کی ضمیر تو اس میں نکلے گی نعمہ ہے، تو ہم بھی تو یہ بتا رہے ہیں. اور پھر بھی سامنے نکلے گی. ہاں اچھا، مخصوص معرفہ یا نکرہ موصوفہ ہوتا ہے. مخصوص بالمد جو ہوتا ہے یا مخصوص بالضم وہ یا تو معرفہ ہوگا اور نکرہ ہوگا تو پھر موصوفہ ہوگا. موصوفہ بولے تو یعنی نکرہ اگر ہوگا تو اس کی صفت لائی گئی ہوگی، نکرہ اگر ہوگا تو اس کی صفت لائی گئی ہوگی. پڑھا نہیں یار؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ. تو مخصوصہ میں یہ بھی تو پڑھا تھا کہ خاص کر دیا جاتا ہے اس کو، کبھی صفت کے ذریعے سے تخصیص کر لی جاتی ہے. والا عبد مؤمن، مومن صفت لا کر کے عبد کی. اور واحد تثنیہ جمع مذکر و مؤنث ہونے میں فاعل کے مطابق ہوتا ہے. جیسا فاعل ہوگا فاعل واحد تو مخصوص بالمد بھی واحد، اور یہ فاعل تثنیہ تو مخصوص بالمد یہ بھی تثنیہ، یہ جمع تو یہ بھی جمع. ٹھیک ہے، اور یہ مذکر تو یہ مذکر، یہ مؤنث تو یہ مؤنث. یہ کون ہے؟ یعنی جیسا فاعل ویسا مخصوص ویسا مخصوص، مخصوص بالضم یا مخصوص بالمد. ہاں بھائی دونوں تو ہوں گے. فعل اگر ضم کا مخصوص ہوگا تو مخصوص بالضم کہتے ہیں. وہ رینک میں پڑھا رہا ہے نیچے ہمارے کلاس میں رینک ہے، رینک کے نیچے پڑھا سارے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. نعم البدعۃ ہذہ،
کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ. تو یہاں پر دیکھو یہ حاضہ، وہ حاضی، جو حاضی ضمیر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ضمیر معرفہ ہوتی ہے. اچھا بدعت تو مؤنث ہے اس لیے حاضی ہی آیا، دیکھو واحد ہے اس لیے حاضی ہی واحد کا آیا. تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں بدعت. حاضی نعم العالم عالم عامل، کیا ہی اچھا عالم ہے با عمل عالم، کیا ہی اچھا عالم ہے با عمل عالم، یعنی عمل کرنے والا. تو یہاں میں چیز بتانا یہ ہے کہ مخصوص بالمد جو ہے یہاں پر عالم ہے نکرہ، لیکن اس کی صفت لے کر کے آئے ہیں، لے کے آنے لائیں عامل. اور دیکھو جو فاعل بن رہا ہے وہ بھی واحد ہے اور مذکر ہے، جو مخصوص ہے تو وہ بھی واحد ہے اور مذکر ہے. ٹھیک ہے. مخصوص عموماً فاعل کے بعد آتا ہے، مخصوص بالمد یا مخصوص بالضم فاعل کے بعد آتا ہے. پہلے فاعل آتا ہے اس کے بعد میں مخصوص آتا ہے. جیسے نعم الوصف وصف الصبر، کیا ہی اچھا وصف ہے صبر، کیا ہی اچھا وصف ہے صبر. تو وصف یہاں پر فاعل اور صبر کیا یہاں پر مخصوص بالمد. اور کبھی فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، ایسے فعل سے پہلے، بشرطے کہ حبذا کا مخصوص نہ ہو، بشرطے کہ حبذا یہ بھی تو افعال مخصوص بالضم سے ہے. حبذا فعل مد ہے اور لا لگا دو تو فعل ضم ہے. تو فعل حبذا کے علاوہ باقی اور بچے نا، نعمہ ہے اور سا ہے اور بیسا ہے، تو ان کا جو فاعل ہوگا وہ مخصوص بالمد یا مخصوص بالضم، یہ خود فعل سے پہلے آ سکتا ہے لیکن حبذا کا نہیں آئے گا. دونوں سے بھائی صاحب پڑھو، ایک نمبر پڑھو. نعمہ اور حبذا افعال مدح ہیں. ہاں اور آپ پڑھو آگئے. اور بئس اور سا افعال ضم ہیں. اور پڑھو آگئے. اور حبذا سے پہلے لا ہو تو یہ بھی ضم کے لیے ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہاں پہ لا ہوتا ہے اس سے حبذا بشرطے کہ حبذا کا مخصوص نہ ہو. جیسے کہ الصبر نعم الوصف، صبر کیا ہی اچھا وصف ہے. تو یہاں پر صبر جو ہے یہ کیا ہے؟ مخصوص بالمد ہے، جو کہ نعمہ فعل مد سے بھی پہلے آ چکا ہے. آ گیا کیوں؟ آ نہیں جاتا ہے، فاعل تھوڑا یہ مفعول بعد میں آتا ہے. یہ کوئی بات ہے کہ پہلے کیوں آ گیا؟ یہی تو قاعدہ ہے نا، مفعول بعد میں آتا ہے لیکن پہلے بھی آتا ہے کبھی. کیا اس کا عمل یہ تو ہے. اچھا فعل کے بعد ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ فعل کے بعد آ جاتا ہے لیکن فاعل سے پہلے آ جاتا ہے. ضربہ زید، مفعول نہیں، مخصوص بالمد. ہاں حبذا میں حبہ فعل مد اور ذا اس میں اشارہ اس کا فاعل ہے. حبذا میں جو ہوتا ہے حبہ فعل ہے اور ذا اس میں اشارہ اس کا فاعل ہے، اور یہ بدلتا نہیں ہے اگرچہ اس کا مخصوص بدلتا رہے. ابھی آپ نے قاعدہ پڑھا تھا کہ مخصوص اور مخصوص بالمد اور اس کا فاعل دونوں ایک جیسے ہوں گے، پڑھا تھا ابھی. واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں کیا ہوں گے؟ یہ ایک جیسے ہوں گے، فاعل اور مخصوص. لیکن حبذا یہ ایسا ہے کہ اس کا فاعل کیا ہے؟ الگ سے نہیں آتا ہے، اس کا فاعل یہی رہتا ہے. حبہ فعل ہے اور ذا اس کا فاعل ہے. حبہ فعل ہے اور ذا اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. تو مخصوص چاہے بدلتا رہے لیکن ذا ہی رہے گا، یہ نہیں بدلے گا. جیسے حبذا العلماء، کیا ہی اچھے ہیں وہ علماء، کیا ہی اچھے ہیں وہ. تو ذا اور ادھر دو ذا تو واحد کے لیے آتا ہے. یہ بھی اگر ہوتا تو یہ بھی وہ آتا جمع آتا، لیکن یہ حبذا کا وہ ہے نا تو یہ ایسے ہی رہا. ذا ایسا کیسا؟ یہ علماء جمع ہے، ادھر واحد ہے. یہ لا جمع نہیں ہے عالم کی،
مخصوص. اور لا حبذن نمامو، کیا ہی برے ہیں وہ، کیا ہی چغل خور، کیا ہی برے ہیں وہ نمام چغل خور. تو یہاں پر بھی دیکھو اب یہ فعل ضم بن گیا ہے لیکن زا اس کا فاعل ہے اور نمام جمع ہے، لیکن اس کے باوجود زا کیسا آیا، یہ واحد ہی آیا ہے. تمرین نمبر 1 میں تو ہے آپ کا افعال مدح و ذم کن افعال کو کہتے ہیں. جو افعال کسی کی تعریف یا کسی کی مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہوں ان کو افعال مدح و ذم کہتے ہیں. ان افعال کا فاعل کس طرح آ سکتا ہے، معرف ہوتا ہے یا پھر معرف باللام کی طرف، مخصوص کہتے ہیں کس طرح کا اسم ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ موصوفہ ہوتا ہے. غلطی کی نشاندہی کیجیے. جن افعال سے تعریف یا مذمت کی جائے انہیں افعال مدح و ذم کہتے ہیں. کی جائے نہیں بلکہ جو وضع ہی اس لیے کیے گئے ہوں. لا حبذا فعل مدح ہے، لا کو ہٹاؤ تب بنے گا ورنہ یہ تو فعل ذم ہے. افعال مدح و ذم کا فاعل ہمیشہ معرف باللام ہوتا ہے، معرف باللام بھی ہوتا ہے اور معرف باللام کی طرف کبھی، تو معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا تب بھی تو معرف باللام ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے بھائی. معرف باللام ہوتے ہوئے بھی معرف باللام کی طرف مضاف ہو جائے گا نہیں، یا تو معرف باللام ہوگا خود اس پر الف لام داخل ہوگا اور یا کسی دوسرے کی طرف مضاف ہوگا، تو اس پہ خود الف لام داخل کر کے بھی تو مضاف کر سکتے ہو. کیسے کر سکتے ہو جی کے بچے؟ ارے مضاف پر الف لام آتا ہے، پھر جب اس کو میں بول رہا ہوں اسے کہ معرف باللام ہوتا ہے یا پھر معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا تب بھی اس پر ہم الف لام داخل کر سکتے ہیں. کر دیں گے ایسے؟ یہ مضاف نہیں بنے گا. اب مضاف بنے گا تو مضاف پر الف لام آتا ہے؟ نہیں آتا. مخصوص ہمیشہ فاعل کے مطابق اور منصوب ہوتا ہے. اور اعراب کیا ہوتا ہے اس کا؟ افعال مدح و ذم اور ان کے فاعل اور مخصوص کی شناخت فرمائیے. جز علم میں لا حبذا العداوت، کیا کتنی بری ہے دشمنی، دشمنی کتنی بری ہے. لا حبذا یہ فعل ہے اور لا حبہ فعل ہے، ذا فاعل ہے اور عداوت کیا ہے یہ مخصوص بالضم ہے. لا کیا لا حبہ یہ فعل ضم اور ذا اس کا فاعل اور عداوت کیا ہے مخصوص بالضم. نعم الرجل رجل یحاسب نفسہ، کیا ہی اچھا ہے مرد، وہ کیا ہی اچھا ہے وہ مرد جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے. تو نعمہ فعل مدح ہے، رجل اس کا فاعل ہے اور رجل یحاسب نفسہ یہ بنے گا مخصوص بالمد. التقوی نعم الزاد، زاد راہ یعنی توشہ، کیا ہی اچھا تقوی ہے. توشہ وہ کھانے والا نہیں، یعنی نیکیوں کا توشہ تقوی بتا دے رہے ہیں. کیا ہی اچھا زاد راہ ہے تقوی. تو نعمہ فعل مد ہے اور زادو اس کا فاعل ہے اور تقوی مخصوص بالمد ہے جو کہ پہلے آ گیا ہے. بیسا رجالن کاذبون، کیا ہی برے ہیں وہ مرد جھوٹے، کیا ہی برے ہیں وہ مرد. تو یہاں بیسا میں ہوا اس کا بنے گا ممیز اور رجالن ہے تمیز. کیا رجالن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے فاعل بنے گا. ہاں نہیں فعل مد نہیں ہے، فعل ضم ہے. اور کاذب ہونا یہ مخصوص بنے گا. اچھا چل حبذا الصبر، کیا ہی اچھا ہے صبر، صبر کتنا اچھا ہے. حبہ فعل
زائز کا فاعل اور صبر کیا ہے مخصوص بالمد بیسا طالب المجد الکسول کیا ہی برا بزرگی طلب کرنے والا ہے سستی کیا ہی برا بزرگی طلب کرنے والا ہے ابے سستی ہو ابھی بزرگی طلب کر رہا ہے وہ کہاں سے طلب کر لے گا کہاں سے اس کو حاصل ہو جائے گی تو بیسا فعل ضم ہے اور طالب المجدی یہ فاعل ہے طالب و فاعل ہے مضاف ہے معرب باللام کی طرف اور کسول کیا ہے یہ مخصوص بالضم ہے نعمہ صلاحا الدعاء کیا ہی اچھا ہے وہ ہتھیار دعا کیا ہی اچھا ہے وہ ہتھیار تو ہوا اس کے اندر جو کہ وہ ہے ممیز صلاحا تمیز ممیز تمیز سے مل کر نعمہ کا فاعل نعمہ فعل مد ہے اور صلاح جو ہوا ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہو جائے گا اور دعا جو ہے یہ مخصوص بالمد ساء مل غیبت کیا ہی بری ہے وہ چیز غیبت تو یہاں ما بمعنی شیئن یہ بتایا تھا نا کبھی اس کے بعد میں ما آ جاتا ہے شیئن کے معنی میں ہوتا ہے کبھی کیا آ جاتا ہے نکرہ اسم ہی آ جاتا ہے تو وہ تمیز بنتا ہے تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے ممیز اور ما کیا ہے یہ شیئن کے معنی میں تمیز بنا ہے ممیز تمیز سے مل کر اس کا فاعل ہو جائے گا غیبت تو کیا ہے یہ مخصوص بالضم ہے اور سا کیا ہے مخصوص فعل ضم سا فعل ضم اور ہوا ضمیر اور ما یہ بمعنی شے دونوں مل کر کے فاعل اور غیبت کیا ہے یہ مخصوص بالضم درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے نعم العالم کیا ہی اچھا عالم نعمل کیوں ہوگا بھائی صاحب کیا مرفوع ہوتا ہے ارے فاعل تھوڑی ہے نعمہ عالم تو مرفوع ہے ہی ارے مخصوص نہیں ہے اس کا مخصوص لے کر کے آؤ نا کیا ہی اچھا ہے عالم کون عالم زید بکر ہاں نعم العالم زید نعم العالم بکر ساء رجل البخیل کیا ہی برا مرد ہے کنجوس غلطی دیکھو کوئی فاعل معرب ہوتا ہے یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے تو یہاں پر یہ معرب باللام کرو ساء الرجل البخیل ساء یعنی الرجل نعم رجلا صادقان کیا ہی اچھا ہے وہ شخص سچا تو اس کو کہو صادقون کیونکہ رجل فاعل اور مخصوص دونوں واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونا مطابق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو رجل کیا ہے یہ واحد مذکر ہے تو صادقون میں واحد مذکر لے کر کے آؤ تثنیہ تھوڑی آئے گا تو یہ ہوگا نعم رجلا صادقون وہی صادقون نے بلکہ الصادق نعم رجلا الصادق تو وہ کر سکتے ہو پھر اس کو رجلانے کریں گے اس کو رجلانے نہیں رجالن ہوگا رجالن پھر کیا ہوگا رجالن وہ ہاں نہیں وہ نہیں بنے گا رجلانے نہیں رجلین نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا تثنیہ ہے نا تو اسے جو وہ واحد کرو نعم رجلا الصادق اس طرح سے آگے ہے نعم الوصف حلم کیا ہی اچھا وصف ہے بردباری کیا ہی اچھا وصف ہے کیا غلطی ہے ہاں شاباش الحلم آئے حلم کیونکہ جو مخصوص ہوتا ہے وہ یا تو نکرہ موصوفہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے تو ہم معرفہ بنا دیں گے ہم بیس الخلقان الکذب کیا ہی برا ہے کیا ہی بری ہے وہ عادت کیا ہی عادت بری عادت ہے جھوٹ
کیا ہی بری عادت ہے؟ جھوٹ. تو کیا خلقن، کیا آ گیا؟ بئس خلقن الکذب، بئس خلقن الکذب. کیا ہے کچھ؟ لا حبذا سارق، کتنا برا ہے چور. تو کیا آگا یہاں پر؟ السارق. نعم العالم ہند، کیا ہی اچھی عالم ہے. اچھا تو کیا آئے گا؟ الہند نہیں ہے، ہندا تو خود ہی معرفہ ہے، نام ہے. نعم العالمۃ، نعم العالمۃ ہند. حبذان زید و بکر، کیا ہی اچھے ہیں زید و بکر. کیا آئے گا یہ؟ حبذا آئے گا، کیونکہ حبذا حبذا ہی رہتا ہے. تو گا حبذان نہیں بلکہ حبذا. المجتہد حبذا، کیا ہی اچھا ہے محنتی. اور دیکھو کیسے پھر حبذا المجتہد، کیوں؟ بھائی کچھ سوچ کے بولا ہوگا نا سید صاحب. بس دھول منٹ لگ گیا ایسے ہی. بتاؤ گے؟ حبذا المجتہد، حبذا غلط اور حبذا المجتہد یہ درست ہوگا. کیوں؟ حبذا فاعل ہے. کیا قاعدہ پڑھا تھا اوپر؟ دیکھو پڑھا تھا نا کہ مخصوص بالمد یا مخصوص بالضم یہ فعل افعال مد و ضم سے پہلے آ سکتے ہیں سوائے حبذا کا نہ ہو. وہ مخصوص حبذا کا نہ ہو، کیونکہ حبذا کا مخصوص اس سے پہلے نہیں آتا، اور یہاں پر حبذا ہی تو ہے اور اس کا مخصوص پہلا آ رہا ہے. اور اسی قاعدے پہ قاعدہ بتایا، اس کو منع کیا ہے. تو یہاں پر تبھی تو غلط ہو گیا. سید صاحب دھول ہم سمجھ رہے کہ سمجھ کے بول دیا آپ نے، 2 منٹ لگا دیا.